بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بہ منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ کا یہ سیریل چل رہا ہے۔ یہ سیریل آپ کے سامنے فیاض مدثر مبین پیش کرتے ہیں، خود ہی تیار کرتے ہیں وہ، اور یہ ایپیسوڈ ہے، یہ 97 ایپیسوڈ ہے، اور اس 98 ایپیسوڈ ہے، اور یہ وہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ مارچ 1955 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ سامعین اور ناظرین سے میری گزارش ہے کہ وہ ان کو سنیں، اس کو پرسکرائب کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور اس پر کمنٹس کریں، اور اس کو پروپیگیٹ کریں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ملازمین کو، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو بتائیں کہ یہ کوشش ہو جاری ہے، اور اس کو کم از کم سراہیں کہ یہاں اس کو سنیں اور اس کو پروپیگیٹ کریں۔ یہ جو واقعات پیش کی جا رہے ہیں یہ 98 ایپیسوڈ ہے، اور یہ مارچ 1955 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس میں مارچ 1955 میں پہلی تاریخ کو فیڈرل کورٹ میں چیف کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت کی اپیل کی سماعت شروع ہوئی۔ یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ سندھ چیف کورٹ نے مولوی تمیز الدین کے حمایت میں کی سپورٹ میں فیصلہ دیا تھا، جس کے مطابق جو قومی اسمبلی تھی یا پاکستان کی پارلیمنٹ تھی وہ بحال ہو گئی تھی، لیکن اس بحالی کے فیصلے کے خلاف گورنر جنرل یعنی غلام محمد نے اور اس کے 9 وزراء نے، جس میں اس پہ سب سے آگے ممتاز دولتانہ تھے، انہوں نے اس کے خلاف اس چیف کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت کی اپیل کی سماعت جو ہے وہ شروع کر دی تھی انہوں نے فیڈرل کورٹ میں۔ 2 مارچ 1955 کو مولوی تمیز الدین خان اور حکومت پاکستان میں سمجھوتہ کر لیں، یہ بات بتائی گئی تھی۔ چیف جسٹس محمد منیر نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ یہ دونوں مولوی تمیز الدین اور حکومت آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات چیت کر لیں اور اس کو کورٹ میں نہ دھکیلیں، لیکن غلام محمد نے اور ان کے 9 وزراء نے، جن میں ممتاز دولتانہ سب سے آگے تھے، انہوں نے یہ بات ریجیکٹ کر دی اور اس کو وہ مقدمے میں دباؤ ڈالا اور اس کو اپنے فیور میں کر لیا۔ 7 مارچ 1955 کو سندھ میں تقسیم جاگیرداری کے فیصلے کے خلاف چیف کورٹ نے اسٹے آرڈر یا حکم امتناعی جاری کر دیا۔ 5 مارچ 1955 کو اردن کے بادشاہ شاہ حسین اور ملکہ عالیہ پاکستان تشریف لائے۔ پاکستان اور اردن کے بڑے اچھے بہترین تعلقات تھے، اور پاکستان میں نے اردن کی فوج کو اسٹیبلش کرنے میں بہت مدد کی، پاکستان نے اردن کی انڈسٹری کو اسٹیبلش کرنے میں بہت مدد کی، اور ہمیشہ جنگوں میں بھی پاکستان نے عملی طور پر ان کے ساتھ لڑا ہے، ان کے ساتھ کوشش کی ہے ان کے ساتھ، اور اس میں شاہ حسین کو خاص طور پہ پاکستان کا ایک خاص بہت محبت کرنے والے اور بہت سپورٹر مانا جاتا ہے ان کو، اور انہیں پاکستان کی بھی اخلاقی اور سماجی اور سیاسی اور سفارتی مدد کی ہے انہوں نے۔ ملکہ عالیہ جو ہیں یہ کنگ حسین کی دوسری بیوی تھیں۔ پہلی بیوی جو ہے وہ برٹش تھی، منل حسن، یہ دوسری بیوی تھی جو کہ فلسطینی تھیں اوریجنلی، اور یہ ان کا انتقال بھی ایک ہوائی حادثے میں اردن میں ہو گیا تھا۔ 6 مارچ 1955 میں ہفت روزہ اردو ہفت روزہ پشاور سے جاری کیا گیا۔ یہ ہفت روزہ بہت اچھا تھا اور بڑی اچھی اس میں تھی، اس کا نام بھی بڑا اچھا رکھا گیا تھا، اس کا نام تھا لوح و قلم۔ یہ لوح و قلم ہفت روزہ جریدہ تھا، اور یہ اردو کے خاص معیار کے مطابق یہ شائع ہوتا تھا۔ 9 مارچ 1955 کو پشاور یونیورسٹی نے اردن کے شاہ حسین کو ڈاکٹریٹ آف لاء کی ڈگری دی۔ یہ ایک طریقہ ہے سفارتی آداب میں کہ جو باہر کے ملک کے لوگ آتے ہیں وہ ان کو عزت دینے کے لیے اور ان کو نوازنے کے لیے، ان کو سرفرازی کے لیے ان کے لیے ڈاکٹر آف لاء کی اعزازی ڈگری دی جاتی ہے، اور اسی طرح اردن کے شاہ حسین کو پشاور یونیورسٹی نے ڈگری دی تھی۔
16 مارچ 1955 کو PIDC نے یعنی پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے 60 کروڑ روپے کی سرمایہ سے لوہے اور فولاد کا کارخانہ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اسٹیل میں انڈسٹری لگنی تھی، یعنی 1955 سے اس کی پلاننگ شروع ہو گئی تھی، اور نہ عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے یا عجیب و غریب لیزینس کی وجہ سے یا ریڈ ٹیپزم کی یا نوکر شاہی کی وجہ سے یہ اسٹیل انڈسٹری بن نہیں سکی، اور آخر میں 1971 میں یہ انڈسٹری دوبارہ شروع ہوئی، اور اس میں روس نے بہت بڑی سرمایہ کاری کی اور بہت بڑا سرمایہ پاکستان کے لیے لگایا۔ 18 مارچ 1955 کو جوہر آباد میں شوگر ملز کا افتتاح کیا ہے۔ پاکستان کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ انڈسٹریل پروگریس کا آغاز ہو چکا تھا، اور وہ مختلف انڈسٹریز کے پروجیکٹس جو ہے مختلف شہروں میں لگ رہی تھیں۔ 31 مارچ 1955 کو مشہور خاتون بیگم وقار النساء نون نے لیا میں شوگر ملز کا افتتاح کیا۔ بیگم وقار النساء یہ جو پاکستان کے بعد میں بننے والے وزیر اعظم فیروز خان نون کی اہلیہ تھیں، اور پاکستان کی بہت زیادہ قدر کرتی تھیں اور پاکستان سے بہت محبت کرتی تھیں، اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سارے کام کیے، جس میں گوادر کی جو وہ ہے واپسی، وہ بھی انہی کے کریڈٹ پہ ہے، یعنی دونوں میاں بیوی نے، یعنی بیگم وقار النساء نون نے اور فیروز خان نون نے بڑی ہمت اور بڑی محنت اور کوشش سے گوادر کو پاکستان میں شامل کیا۔ 15 مارچ 1955 کو گورنر جنرل غلام محمد نے ایک خصوصی تقریب میں کوٹری بیراج کا افتتاح کیا۔ کوٹری بیراج کا سنگ بنیاد 12 جنوری 1950 کو رکھا گیا تھا، اور پھر اس میں 5 سال کی مدت میں یہ بیراج تیار ہوا، اور 15 مارچ کو اس کا افتتاح کیا گیا۔ 29 مارچ 1955 کو ایک اسکواش اسپورٹس کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہوا کہ ہاشم خان نے اپنے بھائی اعظم خان کو شکست دی اور برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ برٹش اوپن اسکواش چیمپئن ٹورنامنٹ میں ہاشم خان کی یہ 5ویں کامیابی تھی۔ یہ ہاشم خان پاکستان کے بہت نمائندہ اور بہت مشہور اور بہت پرالیفک پلیئر تھے اسکواش کے، اور انہیں پاکستان کا جھنڈا اسکواش کی فیلڈ میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا تھا۔ 27 مارچ 1955 کو ایک بڑا بدنصیب واقعہ ہوا کہ پاکستان میں ہنگامی حالات کا نفاذ کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑی ہی بدنصیب تاریخ ہے، جس دن 27 مارچ 1955 کو گورنر جنرل غلام محمد نے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کیا، اور اس کے ایمرجنسی کے سہارے وسیع ترین اختیارات حاصل کر لیے۔ ان اختیارات میں جو انہوں نے کیے، انہوں نے 1935 کے جو میں اس ہنگامی حالات کے تحت انہوں نے کئی اعلانات کیے اور کئی اقدامات کیے جو کہ بہت دورس نتائج کا باعث بنے۔ انہوں نے گورنر جنرل نے 1935 ایکٹ میں ترمیم کی، مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو متحد کرنے کے لیے ایک صوبہ بنانے کا آرڈیننس بھی بنایا، اور اس کے بعد مشرقی بنگال کا نیا نام مشرقی پاکستان رکھا گیا، اور آئندہ مالی سال کے پاکستان کے بجٹ کو منظور کرنا بھی انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، حالانکہ یہ کام جو تھا وہ وزیر خزانہ کا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ملک کا نیا آئین تیار کرنے اور اس سے متعلق دوسرے مسائل طے کرنے کی انتظامات کیے انہوں نے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ 1951 میں بھارت کا آئین بن گیا تھا، جس میں انہوں نے انڈیا کا نام بدل کر کے بھارت ورش کر دیا تھا، اور انہوں نے ہندی زبان بھی سرکاری زبان قومی زبان بنا دی تھی۔ کبھی وہ ہندی زبان بھی کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی حقیقت میں، اور اس میں تو یہ واقعات تھے جو میں نے آپ کے مارچ 1955 کے آپ کے سامنے پیش کی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کوشش میری کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرفرازی اور بلندی اور قوت اور طاقت عطا فرمائے، اور جس طرح قائد ملت لیاقت علی خان نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان کا جھنڈا دنیا کے رنگ برنگے جھنڈوں میں شامل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس اسلام کو
اور اسلامی شعار کو، اسلامی سسٹم کو لوگوں کو نافذ کر کے ثابت کریں کہ اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے اور اس کے تحت سیاست کا کارکاظم کا تمام طریقہ چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔